بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي المقداد والله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العراق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی جو مسافت ہو یہاں تک کہ وہ 1 میل کی بقدر رہ جائے گا. 1 میل اتنا قریب کیا جائے گا. 1 میل یہ سورج زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے. 9 کروڑ میل اس زمین سے 9 کروڑ میل. قیامت کے دن لوگوں کے قریب 1 میل ہو جائے گا. لیکن یہ میل جو ہے نا میل اس کے بارے میں ذرا سنیے. قال سلیم بن عامر الراوی عن المقداد. حضرت سلیم بن عامر جو کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں یہ فرماتے ہیں فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل. اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ میل فرمایا ہے نا میل اس میل سے کیا مراد ہے یہ واضح معلوم نہیں. امسافت الارض میل سے مراد یہ جو زمین کی مسافت ہوتی ہے 1 میل 2 میل یہ میل مراد ہے. امل میل الذی تکتحل به العین یا میل سے مراد وہ سرمچی ہے جو جس کے ذریعے سے آنکھ میں سرما لگائے اس کو میل کہتے ہیں. عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں جس کے ساتھ آنکھ میں سرما لگائے نا سرمچی جو ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں. اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد میل سے زمین کی مسافت مراد ہے یا وہ سرمچی مراد ہے. اس سے یہ معلوم نہیں. بارہ فرمایا فیکون الناس علی قدر اعمالهم من العراق. لوگ اپنے اعمال کی بقدر اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. جس طرح کے اعمال ہوں گے اتنی ان کو گرمی لگ رہی ہوگی اتنا پسینہ آ رہا ہوگا اتنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فمنهم من يكون الى كعبيه اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. ومنهم من يكون الى ركبتيه ان میں سے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھٹنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. ومنهم من يكون الى حقويه اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی کمر تک جو ہے وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. ومنهم من يلجمه العرق الجاما اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوئی ہوگی. واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے اپنے چہرہ انور کی طرف اپنے منہ کی طرف. چہرہ یہ ہوتا ہے منہ یہ ہوتا ہے اس کو فی کہتے ہیں. یہاں اس کی طرف اشارہ فرمایا یعنی کہ پسینہ یہاں تک آیا ہوا ہوگا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام سے تعبیر فرمایا نا پسینے نے لگام ڈالی ہوئی ہوگی. یعنی کہ جو بندہ بدعمالی میں جتنا جتنا ہوگا اتنا اتنا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. سورج زمین سے کروڑوں میل دور. چلو ہم یہاں میل سے مراد وہ زمین والا میل لیتے ہیں. 1 میل کی مسافت پر ہوگا تو حال کیا ہوگا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سایہ ہوگا ہی ہوگا ما سوائے اللہ کے عرش کے سائے. یعنی 7 قسم کے لوگ اس اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یعنی کہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں
اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن کہ سورج اتنا قریب ہوگا، اتنا سخت ترین. یہی تو وجہ ہے کہ پھر مخلوق جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائے گی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب کا عمل شروع فرمائیں. یہ اب برداشت نہیں ہو رہا. تو حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اس دن کی سختیوں کی وجہ سے کیا اٹھیں گے؟ نفسی نفسی نفسی. آج مجھے صرف اپنی پرواہ ہے. میں واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے کہ جنہوں نے اس دن کی جو ہے نا پھر امتی 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 ہی کی جو ہے نا وہ وہاں پر صدا ہوئی. تو بہرحال اس دن کی سختیاں ہیں، ان سختیوں سے بچنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے ہمارے پاس. اس دنیا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ قربان کر کے کچھ حاصل کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تو وہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کی لذات اور مزوں کو جو ہے قربان کرنا پڑے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.